نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے پہ قربان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے پہ قربان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل، یعنی جس دل میں میرے آقا کی محبت ہے اسی کو اعلیٰ حضرت دل کہہ رہے ہیں۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضرات محترم، آج ہم حضرات جس جو ہے بنسبت یہ محفل پاک منائی گئی ہے، اور جس محفل میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت کیے ہوئے ہیں، جو ہے بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہاں پر کافی شہیدوں کی مزار شریف بھی ہے۔ سنیے، شہیدوں کے شہنشاہ، شہیدوں کے آقا سید الشہداء امام حسین کی بارگاہ میں شاعر لکھتا ہے کہ لٹ کے آباد ہے جو اب تک وہ گھر کس کا ہے، لٹ کے آباد ہے جو اب تک وہ گھر کس کا ہے، چڑھ کے نیزے پہ جو اونچا ہے وہ سر کس کا ہے، لٹ کے آباد ہے اب تک جو وہ گھر کس کا ہے، اور چڑھ کے نیزے پہ جو اونچا ہے وہ سر کس کا ہے، اور ظلم و شبیر کی ہیبت سے نہ لرزے کیوں کر، ظلم و شبیر کی ہیبت سے نہ لرزے کیوں کر، کس نبی کا ہے نواسا یہ پسر کس کا ہے، کس نبی کا ہے نواسا یہ پسر کس کا ہے، اور جس کو دستک سے پہلے ملے خیرات نجات، کاش سوچے دنیا کی وہ در کس کا ہے، کاش سوچے دنیا کی وہ در کس کا ہے۔ اور دوسری جانب کسی شاعر نے لکھا کہ یزید نقشے جور و جفا بناتا ہے، یزید نقشے جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے، یزید نقشے جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے، یزید موسم عیسیٰ کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے۔ اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے کہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، چند لمحے میں یہ جو ہے گفتگو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا آقا کریم کی بارگاہ میں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ بدر کا وہ نقشہ جس کے بارے میں چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے پارے چوتھے رکوع میں فرماتا ہے کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کیا فرما رہا ہے رب کائنات؟ آج لوگ پریشان کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کی بدر میں مدد کی ہے کب؟ جب وہ بے سر و سامان تھے، نہتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلمانوں آؤ، آپ جو ہے اس جو ہے 17 رمضان المبارک میں جمعہ کا دن جب جنگ بدر ہوئی ہے، مسلمانوں میں آپ کے سامنے چند جھلکیاں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم پر کس طرح صحابہ نے اپنی جان کو نچھاور کیا ہے، اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ آج لوگ سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن جہاں عظمت رسول کی بات آ جائے، محبت رسول کی بات آ جائے، حضور کے ادب کی بات آ جائے، تو ان بدعقیدوں کو لگتا ہے سانپ سونگ گیا ہو، لگتا ہے ان کی موت ہو گئی ہو، عظمت رسول سے کتراتے
ہوئے نظر آتے ہیں, بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور درس دیتے ہیں صحابہ نے یہ نہیں کیا تھا, صحابہ نے وہ نہیں کیا تھا, صحابہ یہ عمل نہیں کرتے تھے. ارے نادانو, تم کو پتا ہے حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے جتنی محبت کوئی پیاسا ٹھنڈا پانی طلب کرتا ہے, جتنا اسے ٹھنڈے پانی کی چاہت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے میرے آقا سے محبت ہے. یہ مولا علی نے درس دیا ہے. اور دوسری جانب حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے آقا کا چہرہ نہ دیکھوں, ایک دن اگر سرکار کا چہرہ نہ دیکھوں تو ایسا لگتا ہے مجھے موت ہو جائے گی. مسلمانوں, یہ جو ہے صدیق اکبر کی محبت دیکھو, حضرت صدیق اکبر کی محبت اس قدر تھی کہ سرکار کا جب وصال ہوتا ہے تو اسی وصال کے سبب حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. حضرت عمر فاروق اعظم کی محبت دیکھو, بخاری شریف میں یہ حدیث پاک بھی موجود ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے جو ہے حجر اسود, اے سنگ اسود, میں تجھے نہ چومتا اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا, اس لیے میرے نبی نے تجھ پہ اپنا لب لگایا ہے, اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں. یہ حضرت عمر کی محبت ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی میرے آقا کے بغیر خانے کعبہ کا طواف نہیں کرتے ہیں. مسلمانوں, سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ صحابہ جو اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے, اور ان نادانوں کو محبت کی بات کرو تو یہ جو ہے درس دیتے ہیں صحابہ نے یہ نہیں کیا, صحابہ نے وہ نہیں کیا. کیا تم صحابہ کرام سے زیادہ دین سمجھتے ہو؟ کیا تم صحابہ کرام سے زیادہ تمہارا ایمان مضبوط ہے؟ صحابہ اپنے نبی کی جان پر, اپنے نبی کی عظمت پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے. جنگ بدر کے دن جب میرے نبی نے فرمایا تھا 313 صحابہ کرام سے, اے صحابہ کرام بولو, کیا جنگ بدر کرنے کے لیے, لڑنے کے لیے, میدان جہاد میں اترنے کے لیے تیار ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا تھا اے اللہ کے سچے رسول, ارے ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا کہ آؤ جو ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑو, تو انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑائی کرے, ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. صحابہ فرماتے ہیں ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے, آقا اگر آپ حکم دے دیں تو ہم لوگ دریا میں بھی کود جائیں گے, ہم لوگ سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے. آقا آپ حکم دے کے دیکھیں. اس لیے لکھنے والے نے لکھا کہ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, اور جب بھی ہم اڑ گئے ہیں شمشیر بکف ہو کر دیکھا ہے اس زمین پر, چشم و فلک نے رو کر باطل سے ڈرنے والے, اے آسمان نہیں ہے 100 بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا, مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری, تھمتا نہ تھی کسی سے سیلو روا ہمارا, اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. دنیا کے بتگدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاس پاں ہے وہ پاس پاں ہمارا. حضرات محترم, تو یہ محبت تھی صحابہ کرام کی اپنے آقا سے. آج عظمت رسول بیان کرتے ہوئے لگتا ہے ان کی موت واقع ہو جائے گی, ان کو سانپ سونپ گیا ہو, اس قدر یہ کتراتے ہیں عظمت رسول سے. لیکن قربان جاؤ صحابہ کرام کی اس مقدس ذات پر. اللہ اللہ کہ مسلمانوں کو اللہ نے کس طرح کامیابی عطا فرمائی. آج لوگ کہتے ہیں نا یار اکٹھے ہو جاؤ, مل جاؤ, وہابی دیوبندی اہل حدیث یہ چھوڑو, فرقہ واریت کو ختم کر دو. مسلمانوں میں کہتا ہوں کہ حسینی اور یزیدی کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہیں. وہ جاہل جو یزید کو امیر المومنین بناتے ہیں, وہ ان پڑھ جو یزید کو کہتے ہیں وہ جنتی ہے معاذ اللہ, اور امام حسین کو باغی لکھتے ہیں. ایسے بدبختوں سے, ایسے بدعقیدوں سے ہم کبھی ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم صلح کرنے کے لیے تیار نہیں. مسلمانوں, اگر آپ اللہ کا مقدس قرآن پڑھو نا تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ وَغَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ, یعنی اللہ فرماتا ہے کہ بارہا کم جماعت زیادہ گروہ پر غالب آئی ہے اللہ کے حکم سے, یعنی کم جماعت والے زیادہ پر غالب آ گئے ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ جب چاہے جسے چاہے اس پر غالب کر دیتا ہے, اللہ جسے چاہے جب چاہے اس کی مدد فرما دیتا ہے. آج تم کہتے ہو ایک ہو جاؤ, آج تم کہتے ہو کہ سارے کلمہ کو ایک ہو جاؤ, لیکن میں کہتا ہوں مسلمانوں ہم کبھی نبی کے غدار سے, وہ نبی کے جو غدار ہے اور نبی کے جو وفادار ہے, وفادار نبی کے غداروں سے کبھی صلح کر ہی نہیں سکتے, ان سے کبھی مل ہی نہیں سکتے. اور اگر تم ملنے کا دعویٰ کرتے ہو تو
قرآن میں اللہ نے کیوں فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی ان کافروں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ اگر تم ایک ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی نبی کے جو ساتھی ہے آپس میں نرم ہے اور جو ہے کافروں پر سخت ہے۔ تو مسلمانوں یہ آپ قرآن میں دیکھو گے نا تو قرآن میں اللہ نے ان کافروں پر لعنت بھیجی ہے، ان مشرکوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اس لیے مومن جو ہوتا ہے وہ کافر سے کبھی جو ہے اتحاد کر ہی نہیں سکتا، اور اگر تم کہتے ہو کہ ایک ہو جاؤ گے، یکساں ہو جاؤ گے، قلیل جو ہے کثیر تعداد میں ہو جاؤ گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آؤ نا جنگ کربلا کا نقشہ اٹھا کر دیکھو، 72 حسینی ایک طرف تھے اور 22,000 کا لشکر ایک طرف تھا، لیکن قسم خدا کی آج دنیا میں حسین کے ماننے والے زندہ ہیں اور یزید کے ماننے والے مٹ گئے، یزید مٹ گیا ہے۔ تم جنگ بدر کا نقشہ دیکھو، 313 مجاہدین ایک طرف اور 950 کا لشکر ایک طرف ہے۔ تو مسلمانوں اس لیے کہ حضور کی جو کامیابی کا راز ہے نا وہ قلت اور کثرت پہ نہیں ہے، اس لیے جنگ بدر میں مسلمان کامیاب ہوئے، جنگ بہت میں مسلمان کامیاب ہوئے، جنگ کربلا میں مسلمان کامیاب ہوئے، جنگ خندق میں مسلمان کامیاب ہوئے۔ اس لیے مسلمانوں کی کامیابی کا راز قلت اور کثرت پہ نہیں ہے، مسلمانوں کی کامیابی کا راز اپنے نبی کی سچی محبت پہ اللہ نے رکھا ہے، اپنے محبوب کی سچی محبت پہ رکھا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور نہ جانے کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جن کے قدموں کا کھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات محترم تو ضرورت ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی، ضرورت ہے اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی، ضرورت ہے حضور کو علم غیب والا ماننے کی، ضرورت ہے حضور کو اختیار والا نبی ماننے کی، ضرورت ہے حضور کو تصرف والا نبی ماننے کی، ضرورت ہے حضور کو بے مثل و بے مثال نبی ماننے کی۔ خدا کی قسم تم اپنے نبی پر یہ ایمان کر کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے تم ہر جگہ کامیاب رہو گے، ہر منزل میں، ہر محفل میں، ہر جو ہے جنگ میں، ہر جماعت میں تمہیں میں کامیابی عطا کروں گا، یہ رب کائنات کا وعدہ ہے۔ لیکن آج آپ کو گستاخ رسول جگہ جگہ پر ملیں گے اور آپ کو دین کی بات بتائیں گے، قرآن کی بات بتائیں گے، حدیث رسول بتائیں گے، لیکن جب ان سے کہو گے میرے نبی اختیار والے تھے، نبی پاورفل تھے، نبی تصرف والے تھے، تو کہتے ہیں ہذا شرک، معاذ اللہ شرک ہو گیا۔ حضور کو اختیار والا ماننا یہ بدعت یا شرک ہے۔ حضور کے نام پر اگر تم نے انگوٹھا چوم لیا تو کہتے ہیں بدعت ہو گئی۔ آپ امام مالک کو دیکھو، اللہ اللہ، وہ امام مالک حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے، مدینے کی دیواروں کو چوم رہے تھے، مدینے کے راستوں کو چوم رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ شخص معتبر شخص یہ بتا ان دیواروں میں کیا رکھا ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے میرے نبی کا کرتہ مبارک ان دیواروں سے لگا ہو اس لیے چوم رہا، اس لیے چوم رہا ہوں۔ تو کہنے لگا کیا نبی اتنا جو ہے چوڑا کرتا پہنتے تھے کہ دیواروں سے ٹچ ہو جائے؟ امام مالک نے فرمایا تھا ارے ہو سکتا ہے میرے نبی کی نگاہ نے ان دیواروں کو دیکھا ہو اس لیے چوم رہا۔ تو وہ شخص کہنے لگا آپ مجھے معتبر شخص معلوم ہوتے ہیں، پڑھے لکھے علم والے معلوم ہوتے ہیں، آپ یہ بتاؤ نبی جب چلتے تھے تو ان کی نظریں کہاں ہوتی تھی؟ کیا نظروں کو اٹھا کے چلتے تھے؟ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت اپنی نظروں کو اٹھا کے نہیں بلکہ اپنی نظروں کو جھکا کے چلتے تھے۔ تو جب نبی نظر جھکا کے چلتے تھے تو ان دیواروں کو کیسے دیکھ لیں گے؟ امام مالک نے فرمایا کہ اے شخص اگرچہ میرے نبی کا کرتا ان دیواروں سے نہ لگا ہو، اگرچہ میرے نبی کی نگاہ نے ان دیواروں کو نہ دیکھا ہو، لیکن سن لے جس وقت میرے نبی کا گزار ان گلیوں سے ہوا ہوگا تو ان دیواروں نے میرے نبی کا دیدار ضرور کیا ہوگا، اس لیے میں ان دیواروں کو چھو رہا ہوں۔ حضرات محترم اب سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اگر امام مالک ان دیواروں کو اس لیے چوم رہے ہیں کہ ان دیواروں نے نبی کو دیکھا ہے، نبی کا دیدار کیا ہے، تو نبی کی نگاہ ان پر پڑی ہے یا دیوار کی نگاہ نبی پر پڑی ہے اس لیے چوم رہے ہیں۔ تو سوچو اگر ہم حضور کی نام پر انگوٹھا چوم لے تو یہ شرک کیسے ہے؟ ارے یہ تو ہماری محبت ہے،
یہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ تو ہماری نبی سے الفت ہے۔ ورنہ محرم کی 10ویں تاریخ حضرت بلال مسجد نبی میں اذان دے رہے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر اپنے انگوٹھے کو ملا کر اپنے لب سے اپنے آنکھوں سے لگایا۔ میرے مصطفیٰ نے جب دیکھا فرمایا صدیق تم نے ایسا عمل کیوں کیا؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا ادب کرتا ہوں اور آپ کے نام کا بھی ادب کرتا ہوں، آپ کے نام کی تعظیم کرتا ہوں۔ اس وقت میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے ابو بکر صدیق تیرا یہ عمل مجھے پسند آیا، ارے قیامت تک اگر میرا کوئی بھی امتی میرے نام پہ انگوٹھا چومے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش اسے معاف کرتا رہے گا۔ حضرات محترم اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکات آقا نعمت فرماتے ہیں سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلی کہو تجھے، لیکن رضا نے ختم سبحان اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ اور حدیث رسول میں اگر حضور کی مرضی دیکھیں نا تو حضور کی ادا کا نام، حضور کی مرضی کا نام ہی شریعت ہے۔ حضور کی ادا کا نام، حضور کی مرضی کا نام ہی شریعت ہے۔ بخاری شریف اٹھا کر دیکھو جلد اول صفحہ 159 پہ ایک صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ رمضان کے مہینے کا روزہ قضا ہو گیا، حضور کفارہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ایک غلام آزاد کر دو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ خود غلامی میں زندگی گزر رہی ہے، غلام کیسے آزاد کروں گا؟ آقا نے فرمایا 60 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دو، روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا غریب آدمی ہوں، پاس میں کچھ نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا جاؤ 60 روزے پے در پہ رکھ لو، لگاتار 60 روزے 2 مہینے تمہارا روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب کہنے لگے یا رسول اللہ 1 مہینے کا روزہ رکھ نہیں پایا، روزہ قضا ہو گیا، اب 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا تھا قانون خدا بندی جو ہے میں نے وہ تمہیں بتا دیا، اللہ کا جو قانون ہے میں نے تمہیں بتا دیا۔ اے میرے صحابہ اب تم جانو تمہارا عمل جانے۔ بزرگوں دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر رمضان کا 1 روزہ قضا ہو جائے تو 1 غلام آزاد کرو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 60 روزے پے در پہ رکھو۔ یہ قانون ہے خدا کا، یہ قانون ہے اللہ کا۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں حضور میری اتنی استطاعت نہیں ہے، حضور میں اتنا جو ہے اس قدر جو ہے امیر نہیں ہوں کہ میں یہ جو ہے غلام کو آزاد کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی صحابی حضور کی بارگاہ میں کھجور کا ٹوکرا لے کے آئے۔ آقا فرماتے ہیں میرا وہ صحابی کہاں ہے جس کے رمضان کے روزہ جو ہے قضا ہو گیا ہے، ادا کرنا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے آقا فرماتے ہیں یہ کھجور کا ٹوکرا لے لو اور لے جا کے پورے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ مسلمانوں وہی پر صحابہ کرام نے متانت کا دامن تھام کے کہا حبیبی یا رسول اللہ آپ پتہ لگا لیجئے پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ حضور مسکرانے لگے، حضور ہنسنے لگے، یہاں تک کہ میرے سرکار کے دانت ظاہر ہو گئے۔ اتنا مسکرایا میرے آقا نے اور مسکرا کے کہا اے میرے صحابی یہ کھجور کا ٹوکرا لے لو اور لے جا کے اپنے گھر جاؤ، اور گھر جانے کے بعد اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، تمہارا روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مسلمانوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا قانون ایک طرف ہے اور میرے مصطفیٰ کی ادا ایک طرف ہے، میرے رسول کا جو ہے شری مرضی ایک طرف ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی مرضی کو شریعت میں شامل فرمایا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا غل زیبا کہو تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس تھوڑی دیر اور حضرات محترم تو جنگ بدر کا نقشہ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیے۔ میدان بدر میں، اور بدر ایک کنویں کا نام تھا جو مدینہ شریف سے 80 میل دوری پر تھا، اسی جگہ پہ جنگ بدر ہوئی۔ اب دیکھو اس میدان میں ہوا کیا، رسول دو عالم نے فرمایا صحابہ تیار ہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، حکم تو دیں۔ حضور کو یہ بات بڑی پسند آئی اور میرے سرکار نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور جب جنگ ہونے والی تھی تو سرکار
میدان بدر میں گئے اور بدر میں جانے کے بعد سرکار دو عالم نے لکیر کھینچی تھی، معلوم ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب کی کیا خبر، معاذ اللہ، لیکن حضور فرما رہے ہیں لکیر کھینچ کر میرے مصطفیٰ نے بتایا کہ اے میرے صحابہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا، ابو جہل یہاں مارا جائے گا، امیہ یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں مسلمانوں، کوئی ایسا سپہ سالار نہیں، کوئی ایسا بادشاہ نہیں کہ جنگ ہونے سے پہلے جو تمہیں خبر دے دے تمہاری جیت ہو گئی ہے، تمہیں مبارک ہو، اور کون کہاں مارا جائے گا، کس وقت مارا جائے گا، کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ اگر اس روئے زمین پر کوئی ایسا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، میرے آقا کی ذات ہے، امام الانبیاء کی ذات ہے۔ اور جب سرکار نے نقشہ کھینچا، ابو جہل لکیر کھینچی تھی یہاں مارا جائے گا، اسی لکیر پہ امیہ یہاں مارا جائے گا۔ حضرات محترم جنگ بدر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھی، صبح جنگ بدر ہونے والی ہے، رات کو میرے مصطفیٰ بیدار ہیں اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے رب کائنات تو نے مجھ سے جیسا وعدہ فرمایا ہے اپنا وعدہ پورا کر۔ آج یہ تھوڑی جماعت، یہ چند مسلمان اگر آج یہ ہار گئے تو اس روئے زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اے پاک پروردگار عالمین کامیابی دے، کامیاب کر دے۔ اور مسلمانوں یاد رکھو 313 مجاہد تھے، لیکن معلوم ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ صرف 8 تلواریں تھیں ان کے پاس، 313 لوگوں کے پاس 8 تلواریں، 2 گھوڑے تھے، 6 زرہ تھی، 70 اونٹ تھے، اور ایک طرف 950 کا لشکر ہے، ان کے پاس 700 اونٹ ہیں، اور گھوڑے تو لاتعداد، تلواریں بھی بے شمار، اور یہ مسلمان 8 تلوار لے کر کرتے پھیکا، لڑتے پھیکا سے۔ اللہ نے فرمایا تھا اپنے محبوب سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو میری مدد آنے کے لیے تیار ہے، ایمان والے تو بن جاؤ، شرط یہ ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہیں، غمزدہ مت ہونا، تم غالب رہو گے کیونکہ تم مومن ہو۔ میدان بدر کا نقشہ اپنے سامنے رکھی، آنکھوں کے سامنے، اور جب جنگ بدر ہوئی ہے مسلمانوں، اس وقت میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد جب دیکھا صحابہ کرام اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، تلواریں آپس میں ٹکرانے کے لیے تیار ہے نا، تو اللہ کی مدد دیکھو کیسے آ گئی۔ اللہ نے کیسے مدد فرمائی معلوم ہے؟ 10ویں پارہ پڑھ کے آپ جب 10ویں پارے میں پڑھو گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظر میں کافروں کی جماعت کو بالکل کم کر دیا، تھوڑا، یعنی مسلمان جب کافروں کو دیکھتے تھے تو لگتا تھا وہ بالکل تھوڑے ہیں، اور جب کافر مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو لگتا تھا مسلمان بہت زیادہ۔ خدا کی عبادت تو دیکھو کیسے اللہ مدد کر رہا ہے، مسلمانوں کی نظر میں کافروں کی تعداد کم ہو گئی، کافروں کی نظر میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، یہ مدد آئی ہے اللہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیجا مدد کے لیے، 1000 فرشتوں کا لشکر بھیجا۔ اور جب جنگ بدر ہوئی ہے مسلمانوں کی تلواریں جب حق کو باطل کے لیے ٹکرائی ہیں میدان بدر میں، اللہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب کسی کافر کو ہم مارنے کا ارادہ کرتے تھے، کسی کافر کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے، ابھی تلوار نہیں اٹھی ہے، ادھر تن سے جدا ہو کے زمین پہ گر گیا، مارے نہیں ہے اور کافر تڑپنے لگا ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک آواز آ رہی ہے، اقدم حیزوم، اقدم حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ یہ کون ہے آواز دینے والا؟ یہاں تو جنگ ہو رہی ہے، تلواریں آپس میں ٹکرائی ہے، لیکن ایک آواز آ رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حضرت جبریل کی آواز ہے، اور حضرت جبریل کے گھوڑے کا نام حیزوم ہے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں اپنے گھوڑے سے کرے گھوڑا آگے بڑھ، اے گھوڑا آگے بڑھ۔ تو مسلمانوں اللہ تعالیٰ اس طرح مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ آج لوگ مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، آج لوگ مسلمانوں پر جو ہے زمین تنگ کر رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم اللہ فرماتا ہے جب میں تمہاری مدد کرنے پر آ جاؤں گا نا تو کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں غالب ہونے سے روک لے۔ اس لیے میدان بدر میں کافر مر رہے ہیں، کافر کٹ رہے ہیں، ان پہ مار پڑ رہی ہے، لیکن
مارنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، اسی طریقے سے ان کو ماروں گا کہ مار پڑے گی لیکن مارنے والا نظر نہیں آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم مومن قابل بن جاؤ، اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والا بن جاؤ، حضور کے عشق میں مست رہنے والا بن جاؤ، حضور پہ درود پڑھنے والا بن جاؤ، حضور کو علم غیب ماننے والا بن جاؤ، حضور کے اختیار والا نبی ماننے والا بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور اس میدان بدر میں آپ نے سنا ہوگا دو چھوٹے چھوٹے بچے حضرت معاذ جو ہے بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ بن صفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہو جو تلواریں لے کر آئے اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے فرماتے ہیں کہ اے چچا جان آپ یہ فرماؤ کہ اس جو ہے اس میدان میں اس جماعت میں اتنی بڑی جماعت ہے اور یہاں تلواریں چل رہی ہے، بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میرے بچوں ابو جہل تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے، وہ اکیلے تھوڑی ہے، 1000 کا دستہ ہے جو اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، 1000 کا دستہ۔ آج لوگ کہتے ہیں یار وہ نبی کو برا بھلا کب کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، وہ تو نبی سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھو، 1-2 عبارت نہیں لکھی ہے، 600 عبارتیں لکھی ہیں، 600 عبارتیں۔ اللہ اس کے رسول کی شان میں جو گستاخی کی ہے ان وہابیوں نے، اور سب سے گھٹیا عبارت نبی کے ماں باپ کو کافر لکھا معاذ اللہ، کہ اللہ کے رسول کے ماں باپ کافر تھے۔ سوچو ان غلاظت میں پلنے والوں سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ان سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہو، خدا کی قسم مومن بن کے رہو، تم ہر جگہ کامیاب رہو گے۔ اور جب بچوں نے کہا تھا چچا جان آپ بتاؤ ابو جہل کہاں ہے، تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اے بچوں بتاؤ ابو جہل کو کیوں مارنا چاہتے ہو، ابو جہل نے کیا بگاڑا ہے؟ تو ان بچوں کا جواب یہ تھا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہوں گالیاں دیتا ہے وہ محبوب بارے بارے، سنا ہوں گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ تو یہ محبت تھی ان بچوں کی اپنے آقا سے، تو جو حضور کو گالی دے، جو حضور کی شان میں گستاخی کرے، اس کو تو مر ہی جانا چاہیے۔ حضرات محترم، اور دو چھوٹے چھوٹے بچے جب میدان کارزار میں اترے ہیں، جنگ بدر میں تلوار لے کے نا، تو گھوڑوں کی رفتار اس قدر تھی، عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میری نظر دوسری طرف ہٹی ہے، اور جب میں نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں دونوں بچے ابو جہل کے قریب پہنچ گئے اور ابو جہل کے گھوڑے پہ وار کرنے لگے، گھوڑا گر گیا اور دونوں بچے ابو جہل پہ چھپٹ پڑے، اور چھپٹنے کے بعد اس پہ تلواروں کا ایسا وار کیا کہ ابو جہل تڑپ کے اسی جگہ پہ مرا تھا جہاں پہ میرے مصطفیٰ نے نقشہ کھینچا تھا، جہاں پہ میرے نبی نے لکیر کھینچی تھی۔ اور جب مرنے لگا نا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اے ساتھیوں یہ بتاؤ میں وہاں تو نہیں مر رہا ہوں جہاں پر نبی نے لکیر کھینچی ہے، جہاں پہ نبی نے لکیر کھینچی ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا تم وہی مر رہے ہو جہاں مصطفیٰ جان رحمت نے لکیر کھینچی ہے۔ تو کہنے لگا کہ مجھے اس جگہ سے ہٹا دو تاکہ رسول کی، تاکہ محمد بن عبداللہ کی ایک بات جھوٹی ہو جائے۔ ادھر اللہ فرماتا ہے اسرائیل دیکھ رہے ہو یہ ابو جہل ہے نا یہ جھوٹا ہے، ابو جہل یہ ہے نا یہ بدبخت ہے، ارے ابو جہل جھوٹا ہے لیکن میرا محبوب سچا ہے، میرا محبوب صادق امین ہے۔ اسرائیل جلدی کرو، اس کی جو ہے روح قبض کی جاتی ہے کہاں پہ؟ یہاں پہ مصطفیٰ جان رحمت نے لکیر کھینچی تھی۔ مسلمانوں یہ کہتے ہیں رسول کو علم غیب نہیں ہے، اور میرے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ غیب کہتے کس کو ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور حضور کے لاب پاک کا عالم یہ تھا، حضرت معاذ بن صفرہ رضی اللہ تعالیٰ لڑتے جب ان کا ایک بازو کٹ کے لٹکنے لگا تھا تو آڑ بن رہا تھا جنگ کرنے میں، اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر کھینچ کر الگ کر دیا، اور الگ کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں وہی بازو لے کر پہنچے اور کہنے لگے حبیبی یا رسول اللہ میں نے اپنی جان کو آپ پہ قربان کی، یا رسول اللہ آپ پہ فدا ہونے کے لیے تیار ہو۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرت معاذ فرماتے حبیبی
بھی یا رسول اللہ یہ میرا بازو آپ پہ قربان ہو گیا، میری جان آپ پہ قربان ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کتابوں میں آیا ہے، میرے مصطفیٰ سیرت رسول پڑھ کر دیکھو، سرکار نے اس بازو کو لیا اور لینے کے بعد اپنا لعاب نکالا، اپنا تھوک نکالا، اور نکالنے کے بعد حضرت معاذ کے بازو پہ لگایا، اور لگانے کے بعد حضرت معاذ کا بازو جہاں پہ پھٹ تھا میرے سرکار نے دوبارہ اسے وہی پھٹ کر دیا۔ یہ سرکار کی شان ہے، یہ آقا کی شان ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، اور تم اپنی طرح بشر کہتے ہو، اپنی طرح کہتے ہو۔ معاذ اللہ، شاعر کہتا ہے کہ ڈوبے سورج کو پلٹاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، کنکر سے کلمہ پڑھواؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، جیسے آقا آئے گئے تھے، جیسے نمازیں کم کروائی تم بھی نمازیں کم کرواؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ پیشانی پہ داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں، نقش قدم پتھر پہ بناؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ میرے نبی کی بات بڑی ہے، چھوڑو ان سب باتوں کو، ان کے غلاموں سا بن جاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، ان کے غلاموں سا بن جاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ حضرات محترم، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ میرے آقا کی شان، امام الانبیاء تاجداری عرب و عجم کی شان ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے حضور سے سچی محبت کرو، حضور کی محبت ہی کا نام ایمان ہے، حضور سے محبت کرنے کا نام ہی ایمان ہے۔ حضرات محترم، اس لیے ہمیں جان و دل سے حضور پر قربان، ہر وقت قربان رہنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نبی کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے، نبی کی سنتوں سے دور، نبی کے فرمان سے بھی دور ہے۔ مسلمانوں عہد کرو، اس محفل رسول میں بیٹھے ہو، کہ جو لوگ بے عمل ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ حضور پہ درود نہیں پڑھتے ہیں، اور جو لوگ جمعہ جاتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے فوراً باہر، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جو باہر چلے جاتے ہو وہ وقت بچا کیا کرو گے؟ کیا کر لو گے اس وقت میں؟ ارے جمعہ کی نماز تم پڑھتے بھی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے باہر چلے جاتے ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو میں اپنے امتی کے درود کو خود سنا کرتا ہوں مسلمانوں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ پوری نماز پڑھو۔ آپ 2 رکعت فرض پڑھتے ہو، سنت موقدہ چھوڑ کر چلے جاتے ہو، وہ سنت جسے چھوڑنا گناہ ہے، چھوڑو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ اس لیے مسلمانوں، ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم پابند نماز بنے، ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں، ضرورت تو اس بات کی ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو عملی جامہ پہنائے، ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اپنے نبی کو غائب والا نبی مانے، اپنے نبی کو طاقت والا نبی مانے، اختیار والا نبی مانے۔ آئیے آخری بات آپ حضرات کی گوشے گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ جو جنگ بدر ہوئی ہے نا مسلمانوں، اس جنگ بدر میں بہت سارے مسئلے حل ہو گئے، بہت سارے مسئلے۔ حضور جب بھی کہیں جنگ کرتے تھے 3 دن تک اس میدان میں ٹھہرتے تھے جہاں حضور جنگ کرتے تھے، 3 دن کے بعد سفر شروع کرتے، اور جب جنگ بدر ہوئی 3 دن کے بعد حضور نے مدینہ کا رخ کیا تھا نا، تو جس کنویں میں کافروں کی لاش کو پھینکا گیا تھا حضور نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اٹھاؤ بخاری شریف کی حدیث پاک، حضور فرماتے ہیں کہ اے کافروں، آج تم اللہ اس کے رسول کے فرمان کو عملی جامہ پہنائے ہوتے تو تم خوش ہو۔ یہ فرمایا تھا میرے مصطفیٰ نے کہ اے کافروں، اے ابو جہل، اے امیہ، اگر تو آج اللہ اس کے رسول کے حکم کو عملی جامہ پہنایا ہوتا تو تو آج خوش ہوتا۔ حضرت عمر قریب ہی میں کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ لوگ سنتے ہیں؟ کیا یہ لوگ سنتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں عمر یہ تم سے زیادہ سنا کرتے ہیں، تم سے زیادہ سنا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں جو لوگ کہتے ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی نہیں سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا ہے، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے، یہ عمل ہے کہ اگر کافر کفر میں مر جائے تو وہ سنا کرتا ہے، تو جو نبی کے عشق میں اس دنیا سے چلا جائے گا، جو اولیاء اللہ کی محبت لے کے چلا جائے گا، وہ کتنا سنتا ہوگا اور وہ کس قدر تمہاری مدد کرتا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں اپنے نبی کے حکم کو عملی جامہ پہناؤ، اپنے نبی سے محبت کرو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کو عملی جامہ پہناؤ گے ہر جگہ کامیاب رہو گے۔ عہد کرو اس محفل میں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو تاریک نماز
نماز ہے نا، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی جو ہوتا ہے اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن ہونے کا حق نہیں ہے۔ تو عہد کرو انشاءاللہ آج کی تاریخ سے، اور یہ جو ہے شہید بابا کا جو عرس ہوا ہے اس عرس میں آج عہد کرتے ہیں گناہوں کو چھوڑ کر انشاءاللہ نیکیوں کی طرف آ جائیں گے، اللہ کی فرمانی کرتے ہوئے جو ہم لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اسے چھوڑ کر اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں گے، اور آج کی تاریخ سے انشاءاللہ نمازوں کے پابند بنیں گے، حضور پر درود پڑھیں گے۔ بیان کرنے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں معاف فرمائے، اور اس محفل پاک کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ دونوں عالم میں تمہیں مطلوب کر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔